رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ پورا گھر سو چکا تھا، مگر ایان کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ اس کے سامنے مہروز کی وہی بات بار بار گونج رہی تھی۔ اتنا نہیں جتنا دل پر لگا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ شاید اس نے کبھی اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگلی صبح مہروز ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جاگ گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے پورے گھر کا ناشتہ تیار کیا۔ زینب بیگم کچن میں آئیں تو حیران رہ گئیں۔ ہر چیز نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے تعریف کرنا چاہی مگر انا آڑے آ گئی۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ اسی دن گھر میں ایک بہت بڑی کاروباری تقریب رکھی گئی۔ شہر کے معزز لوگ آنے والے تھے۔ زرینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، آج کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مہروز نے ادب سے جواب دیا، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ تقریب شروع ہوئی۔ ہر چیز بہترین انداز میں چل رہی تھی۔ مہمان مہروز کے اخلاق اور سلیقے کی تعریف کر رہے تھے۔ یہ بات حریم کو برداشت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے اوپر والے کمرے میں گئی اور کمپنی کی ایک نہایت اہم فائل چرا کر مہروز کے بیگ میں رکھ دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج مہروز کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلوا دے گی۔ کچھ دیر بعد فراز نے جان بوجھ کر شور مچایا تھا، ضروری فائل غائب ہے۔ اوہ! پورا ہال پریشانی میں ڈوب گیا۔ فائل کے بغیر کروڑوں کا معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ حریم فوراً بولی، سب کے بیگ چیک ہونے چاہئیں۔ مہروز خاموش کھڑی رہی۔ اس نے اپنا بیگ آگے کر دیا۔ جیسے ہی بیگ کھولا گیا، فائل اندر موجود تھی۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ زرینہ بیگم نے غصے سے کہا، اب بھی کہو گے تم بے قصور ہو؟ مہروز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آئی۔ اس بار ایان خاموش نہیں رہا۔ اس نے فائل ہاتھ میں لی اور غور سے دیکھی۔ اچانک اس کی نظر ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی۔ فائل کے کنارے پر ایک مہنگی پرفیوم کی خوشبو تھی۔ وہی خوشبو جو صرف حریم استعمال کرتی تھی۔ ایان چونک گیا۔ اس نے فوراً گھر کے کیمروں کی ریکارڈنگ کی۔
ریکارڈنگ منگوائی۔ حریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ویڈیو چلائی گئی۔ سب کی نظریں اسکرین پر تھیں۔ چند لمحوں بعد صاف نظر آیا کہ حریم چپکے سے مہروز کے کمرے میں گئی اور فائل اس کے بیگ میں رکھ کر واپس آ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زرینہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ حریم، یہ تم نے کیا کیا؟ حریم روتے ہوئے بولی، میں صرف نہیں چاہتی تھی کہ یہ اس گھر میں رہے۔ اسی لمحے ایان پہلی بار سب کے سامنے مہروز کے قریب آیا۔ اس نے سب کی موجودگی میں کہا، آج تک میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی اور ہر الزام پر یقین کر لیا۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا، مجھے معاف کر دو مہروز۔ پورا خاندان حیران رہ گیا۔ مہروز نے نم آنکھوں سے صرف اتنا کہا، معافی مانگنے سے زخم فوراً نہیں بھرتے، مگر دل کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ اس رات پہلی بار ایان اور مہروز ایک دوسرے کے سامنے دل کھول کر بیٹھے۔ ایان نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنا کچھ برداشت کر لو گی۔ مہروز مسکرائی، میں نے شادی صرف ایک شخص سے نہیں کی تھی، اس کے پورے خاندان سے کی تھی۔ اگر میں ہر بات پر ٹوٹ جاتی تو شاید یہ رشتہ کبھی قائم نہ رہتا۔ ایان نے پہلی بار محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے آہستگی سے مہروز کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ مہروز کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا شوہر واقعی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فراز نے اپنی آخری اور خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسا راز تھا جو اگر سامنے آ جاتا تو صرف مہروز نہیں، پورا خاندان بکھر سکتا تھا۔ رات کا وقت تھا، پورا گھر خاموش تھا، مگر فراز کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر مہروز کو اس گھر سے نہیں نکال سکا تو اس پورے خاندان کو ہی توڑ دوں گا۔ اگلی صبح شاہد صاحب، جو ایان کے والد تھے، اچانک سینے میں شدید درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ گھر میں قہر مچ گیا۔
سب گھبرا گئے، صرف مہروز نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے فوراً ایمبولینس بلائی، دوائیں سنبھالیں اور سب کو پرسکون رہنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، اگر مریض کو 10 منٹ اور دیر سے لایا جاتا تو جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ یہ سن کر زرینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے پہلی بار دل سے مہروز کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، آج تم نے صرف میرے شوہر کو نہیں، ہمارے پورے خاندان کو بچا لیا۔ مہروز نے احترام سے کہا، امی، یہ میرا فرض تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ زرینہ نے اسے بیٹی کہا تھا۔ چند دن بعد فراز نے اپنی آخری سازش شروع کر دی۔ اس نے خاندان کے سامنے ایک جعلی وصیت پیش کی، جس میں لکھا تھا کہ شاہد صاحب اپنی تمام جائیداد فراز کے نام کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں ایک بار پھر ہنگامہ مچ گیا۔ ایان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے شک ہوا، مگر اس بار اس نے فوراً مہروز کی طرف دیکھا۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ مہروز نے پرسکون لہجے میں کہا، سچ کو کبھی ثبوتوں سے ڈر نہیں لگتا، اصل وصیت ضرور کہیں موجود ہوگی۔ یہ سن کر ایان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پرانی فائلیں منگوا لیں۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد بابا کریم ایک پرانا لوہے کا صندوق لے آئے۔ اس میں اصل وصیت محفوظ تھی۔ سب کے سامنے جب وہ کھولی گئی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ شاہد صاحب نے اپنی جائیداد برابر تقسیم کرنے کی وصیت کی تھی، ساتھ ایک خط میں بھی رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میرے بچوں، دولت سے زیادہ قیمتی چیز ایک دوسرے کا اعتماد ہے۔ اگر کبھی دولت کے لیے رشتے ٹوٹنے لگیں تو سمجھ لینا تم میری اصل وراثت کھو چکے ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فراز کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ شاہد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جائیداد سے بڑا نقصان تم نے ہمارے اعتماد کا کیا ہے۔ فراز شرمندہ ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ چند دن بعد گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ زرینہ بیگم اب ہر کام میں مہروز سے مشورہ کرتی۔ حریم بھی روتے ہوئے اس کے پاس آئی، بابی، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ مہروز نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، رشتے نفرت سے نہیں، معافی سے جڑتے ہیں۔ حریم اس کے گلے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ اسی شام ایان مہروز کو گھر کی چھت پر لے گیا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔
پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایان نے خاموشی توڑی۔ یاد ہے شادی کی پہلی رات میں نے کہا تھا کہ اس رشتے سے کوئی امید مت رکھنا۔ مہروز مسکرا دی۔ اور مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں رشتہ نبھانے آئی ہوں۔ ایان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے صرف رشتہ نہیں نبھایا، تم نے میرا غرور بھی توڑ دیا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ مہروز، میں آج تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو شاید بہت پہلے کہہ دینی چاہیے تھی۔ مہروز خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ مہروز کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تو پہلی ہی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایک دن آپ کے دل میں میرے لیے محبت ضرور پیدا ہوگی۔ ایان مسکرا دیا۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اب کوئی سازش، کوئی غلط فہمی اور کوئی آزمائش ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ 1 سال بعد وہی گھر جہاں کبھی مہروز کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، آج اسی گھر کی ہر خوشی اس کے بغیر ادھوری تھی۔ زرینہ بیگم فخر سے ہر آنے والے مہمان سے کہتی، یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ ایان ہر کامیابی کا سہرا اپنی بیوی کو دیتا، اور جب کبھی کوئی نئی دلہن اس گھر میں آتی، مہروز اسے صرف ایک بات کہتی، گھر دیواروں سے نہیں، صبر، احترام اور محبت سے بنتا ہے۔ یوں ایک خاموش مظلوم بہو اس گھر کی سب سے زیادہ عزت پانے والی بیٹی بن گئی۔